سلطانی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان، یعنی جس پانی سے انسان کا بال دھویا گیا ہو۔ مراد آپ کا یہ کہ اس کا کیا شرع حکم ہوگا۔ پھر اس کے تحت تو فی الحال کوئی حدیث ایسی نہیں لے کر آئے، پھر آگے جو ہے وہ اسی کے بعد ایک اور باب اسی کے ساتھ ملایا کہ وصور الکلابی و ممرہا فی المسجد، کتوں کا جھوٹا اور ان کا مسجد میں گزرنا، اس کا باب۔ تو گویا کہ ان دونوں کو ملا کر پھر آگے آپ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک امام زہری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کا قول ذکر کرتے ہیں۔ زہری نے کہا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے اور انسان کے پاس کوئی اور پانی نہ ہو جس سے وہ وضو کرے تو وہ اس پانی سے وضو کرے۔ یہ امام زہری کا اپنا قول ہے، اور اس میں بھی آگے ہم زیادہ اختلاف تو بیان نہیں کریں گے کیونکہ میرا مقصود یہاں پر حدیثوں کی شرح ہے۔ اختلاف آئمہ میں اکثر بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بعض آئمہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک قرار دیا گیا ہے، اسی میں سے ایک یہ بھی روایت ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بعین ہی فقہ ہے، یعنی اس میں گہری سوچ و فکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور یہ پانی ہے، اور اس سے دل میں کچھ تردد ضرور ہے تو اس پانی سے وضو کرے اور تیمم کرے۔ تو گویا کہ یہ پانی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کا حکم دیا ہے، لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اس پانی سے وضو کر لے، اور دل میں چونکہ شک سا پیدا ہو گیا ہے تو اس لیے تیمم بھی کر لے۔ لیکن یہ جمہور کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک خصوصاً فقہ حنفی میں کتے کا جھوٹا بالکل ناپاک ہے، اور اگر وہ پانی میں منہ ڈال دے گا تو اس پانی سے وضو نہیں ہو سکے گا، یہ ناپاک ہے۔ اس برتن کو پھینکنا ہوگا، یعنی پانی کو پھینکنا ہوگا اور برتن کو پاک کرنا ہوگا، جیسے کہ آگے حدیث ابھی اسی میں بخاری میں آ رہی ہے۔ اب پہلے اس پر ایک حدیث نمبر 170 لے کر آئے ہیں، یہ اس پر ہے کہ انسان کا بال جب جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک چیز ہے۔ لہذا حضرت ابن سیرین کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے پوچھا کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے، یعنی خبر دی، وہ پوچھا نہیں خبر دی بلکہ کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا یہ کہا کہ حضرت انس کے گھر والوں کی طرف سے ملا تھا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بال ہو تو یہ مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ جسم سے بال جدا ہو کر پاک ہے، اسے تبرکاً رکھ سکتے ہیں، اگر بزرگ کا بال ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تابعین کے اندر یہ چیزیں جاری و ساری تھی۔ تو لہذا حضرت عبیدہ بن عمر سلمانی، یہ جو عبیدہ نام ان کو تھوڑا تعارف میں کرا دیتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے آئے تھے لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان سے بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے اور یہ سن 72 ہجری میں فوت ہوئے تھے، تو تابعین میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ روایت بیان کرتے ہیں، ان سے ابن سیرین نے کہا تھا۔ ابن سیرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی تابعین میں سے ہیں، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر ہیں، خوابوں کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے بیان کیا۔ تابعین نے بعض نے ان کو تابعین میں رکھا ہے، بعض نے تبع تابعین میں رکھا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی بڑی جلیل القدر شخصیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارکہ ملا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر میرے پاس سرکار کا ایک بھی بال ہو تو یہ مجھے جو کچھ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو ابھی میں اس پہ کلام کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بطور تبرک رکھنے کے بارے میں، ذرا ایک آدھ اور روایت ذرا دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ 171ویں حدیث پاک میں ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارکہ حلق کروایا، یعنی بالکل منڈوایا، صاف کیا، اور یہ حج کے بعد ہوا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے آپ کے بال لیے۔ یہاں تک اتنا ہی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، انہیں اپنے بال دی اور فرمایا اس کو صحابہ میں تقسیم کر دو۔
اگر یہ بال جسم سے جدا شدہ بال بالفرض جائز نہ ہوتا ان کو رکھنا، یہ ناپاک ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کا حکم ارشاد نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ بال سر سے جدا ہو کر بھی پاک ہی رہتے ہیں۔ اب اس سے ذرا دیکھیے کہ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے بال مبارکہ صحابہ میں تقسیم کروائے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو جواب یقینی سی بات یہی ہوگا کہ ان بالوں میں برکت تھی، وہ بال اس قابل تھے کہ ان کو ادب اور تعظیم سے رکھا جاتا، اگر پھینک دیتے برکات سے بھی محرومی تھی اور ان بالوں کی تعظیم میں بھی فرق پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کا احترام کرنا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ سرکار کے منہ مبارک کو بڑا محبوب بھی رکھا کرتے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ دیا ہے اور حصول برکت ہی مقصود تھا تو انہوں نے برکات حاصل بھی کی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں ہمارے بزرگوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ باعث برکت ہوتی ہیں، اور خود صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایسی چیزوں سے برکات حاصل کی ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی یہ بالکل جائز عمل ہوگا۔ اس لیے مطلب جو بزرگ کوئی بھی ہوں، کسی بھی دور کے ہوں، واقعی وہ بعمل ہوں، باشرہ ہوں، تو ان کے جسم سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ان کے مثلا ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کی کرسی ہے، ان کے قلم ہیں، اور اگر وہ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں وہ یقیناً ان کی مس کی وجہ سے بابرکت ہے، ان سے تعلق کی وجہ سے بابرکت ہے، اور اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، ان اشیاء کا ادب و احترام کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، ہمارے اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے۔ چنانچہ جب سرکار کے منہ مبارک کی تعظیم صحابہ نے کی ہے، اسے محبوب رکھا ہے صرف اس تعلق کی وجہ سے کہ وہ سرکار سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر کوئی مسجد نبوی کا ادب و احترام کرے، اس کے ستونوں کا ادب و احترام کرے، مدینہ شریف کا احترام کرے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے کہ اکابرین لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی مدینہ منورہ میں جوتے نہیں پہنے تھے، اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین رکھے میں جوتوں سمیت اس پہ چڑھ جاؤں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، ننگے پیر رہتے تھے۔ اسی طرح کبھی بھی مدینہ منورہ میں آپ نے سواری استعمال نہیں فرمائی، ہمیشہ پیدل چلا کرتے تھے، اور اگر آپ استنجا وغیرہ کے لیے جاتے تو مدینے سے باہر نکل جاتے تھے، مدینے کے اندر آپ نہیں قضاء حاجت فرماتے تھے ادب اور احترام کی بنا پر۔ تو یہ ہر ایک سے ثابت تو نہیں ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک شوق ہے، ذوق ہے، آپ کا ادب اور احترام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو باتیں یہاں ثابت ہوئیں، ایک یہ کہ جن چیزوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ان چیزوں کا ادب، ان کی تعظیم کرنا یہ کوئی آج کل کی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اکابرین سے چلتا چلا آ رہا ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی معاملات ہوئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ادب کیا، تعظیم کیا، یہ ان کا ایک ذاتی فعل تو ضرور ہے، لیکن یہ معیار شرع نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ مدینہ منورہ گئے، وہاں پہ کوئی پیر صاحب آئے، کوئی عالم آئے، کوئی مفتی آئے، اور وہ جوتی پہنے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جوتی نہیں پہنتے، اگر ان کے دل میں بھی عشق ہوتا تو ویسی جوتے اتار کر آتے۔ ایسا نہیں ہے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز کو اختیار ضرور کیا لیکن اس کے ترک کو کوئی بے ادبی قرار نہیں دیا، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں سواری استعمال نہ کی ہو یا جوتے نہ پہنے ہوں، صحابہ کرام پہنتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ادب اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ ہی مقید رکھے، کسی اور کو کسی اور پر مسلط کرنے کی نہ تو کوشش کرے، نہ اپنے خود ساختہ اور اختیار کردہ ادب کو کوئی معیار شرع بنائے اور اس کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یعنی یہ غلط ہے کہ اس انداز سے اس کو پیش کرے کہ لوگ موازنہ کریں کہ جی یہ بہت باادب ہے اور وہ بے ادب ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جتنا ادب کر سکتے ہیں کریں، جتنا احترام کر سکتے ہیں کریں، لیکن بس یہی کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو بے ادب اور عشق سے خالی نہ سمجھیں اور اس کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اس انداز سے پیش نہ کریں کہ سامنے والے سادہ لوگ انسان جو ہیں وہ اسی کو شرعی معیار سمجھ لیں اور اسی کو عشق کا معیار سمجھ لیں، وہ آپ کو تو عاشق مان لیں اور دوسرے سب کو انکار کر دیں کہ جی باقی تو عاشق شاید ہے ہی نہیں۔ یہ طریقہ قطعاً غیر مناسب ہے، اس لیے کسی پر بدگمانی جائز نہیں،
کسی کے بارے میں ہم نتیجہ نہ نکالیں. جو کر رہا ہے، جو کرتا ہے، اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، وہ خود غور و تفکر کرے. میں اپنے عمل کا خود مکلف ہوں اور جواب دہ ہوں، میں خود سوچوں. آپ اپنے بارے میں سوچیں. تیسرا اپنے بارے میں سوچیں. ہم دونوں کو ان کے اوپر اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں. فلاں پہ اٹیک، فلاں پہ یہ کرنا، یہ غلط ہے. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ مدینہ منورہ کا اور سرکار سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا ادب احترام یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے چلتا چلا آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اس کو معاذ اللہ بدعت کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. تو اب یہ آ جائیں منہ مبارک پر. آج کل جو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ ہیں، اور وہ اس کو بڑا ادب سے رکھتے ہیں، احترام سے رکھتے ہیں. شیشے کے کیس کے اندر رکھا ہوتا ہے، اس پہ پھر خوشبو وغیرہ چھڑکتے ہیں اور اسے پھر زیارت کے لیے بھی لے کر آتے ہیں. مسجدوں میں زیارت ہوتی ہے، اعلانات ہوتے ہیں باقاعدہ بھی سرکار کے مبارک کی آپ زیارت کر لیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ادب کرنا، تعظیم کرنا، اسے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کہنا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، پھر لائن لگا کے اس کی زیارت کرنا، کیا یہ جائز ہے عمل کے نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں بعض لوگ جیسے اس پہ کہتے بھی ہیں کہ جی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہی ہے یہ مسئلہ. تو اس کو تھوڑا سا کلیئر ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے تھے کہ آپ کے اس منہ مبارک کی برکات پوری دنیا میں تقسیم ہو جائے اور قیامت تک یہ چلتی رہے. اگر آپ چاہتے تو جب آپ نے سر حلق کروایا تھا تمام بال لیتے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ان کو جا کے زمین میں کسی جگہ دفن کر دو، کسی کو مت دینا. یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے تمام صحابہ میں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور یہ کنفرم تھا کہ یہ صحابہ بعد میں مختلف ملکوں میں جائیں گے. تو ہوا یہی ہے کہ سرکار کے منہ مبارک صحابہ کرام کے پاس آئے اور صحابہ کرام دور دراز سفر کرنے گئے اور وہاں پر انہوں نے ان بالوں کو دوسروں تک پہنچایا ہے. یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے بال اب بھی نشو و نما پاتے ہیں. مجھ گناہگار نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس کے پاس اگر ایک منہ مبارک ہے، اور واقعی وہ سرکار کا یہ علامت بھی ہے، اس کو ایک نشانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترقی پاتا ہے، اس میں سے اور جڑیں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں. ایک ایک بال کسی کے پاس تھا تو وہ بالوں کا گچھا بن چکا ہے اور پھر اسی میں سے نکال کے دوسروں کو بھی تحفتاً دے دیتے ہیں، تیسرے کو دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منہ مبارکہ صحابہ کو دے رہے ہیں، وہ آگے پہنچا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار یہ چاہتے ہیں اور سرکار اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے ہیں، کوئی اللہ کی ناپسند والا کام نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب اللہ کو بھی یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ ان منہ مبارک کی تعظیم کی جائے، ان سے برکت حاصل کی جائے. لہٰذا یہ بال پوری دنیا میں تقسیم ہوئے اور آگے چلتے چلے گئے. اب بس یہ ہے کہ جی ان کا جو آپ کے سامنے بال ہے کیا واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دونوں جہتیں ہیں. ہے اس پر بھی کوئی قسم نہیں کھا سکتا، نہیں ہے اس پر بھی کوئی قسم نہیں کھا سکتا. جو کہہ رہا ہے کہ ثابت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اس سے آپ بھی دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ نہیں ہے. اگر وہ کہے اچھا قسم کھاؤ، آپ بھی قسم کھاؤ. تو جب آپ قسم کھا کے اس بال کے منہ مبارک ہونے کی نفی نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے سے ثبوت بھی نہ مانگے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر ثبوت نہیں ہے تو تعظیم کی جائے یا اس کو رد کر دیا جائے؟ بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ تعظیم کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر یہ سرکار کا منہ مبارک نہیں بھی ہے تو سرکار کی محبت میں اگر اس بال کی تعظیم کر لی جائے، اس میں تو آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن فرض کر لیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہو اور پھر ہم اس کو صرف ثبوت نہ ہونے کی بنا پر بے ادبی کے ساتھ پھینک دیں، بتائیں اس پر کوئی گرفت کا پہلو ہے یا نہیں ہے، تو یقیناً آپ کا ذہن کہے گا کہ ہاں اس میں گرفت ہو سکتی ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ پھر تعظیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ادب کریں، تعظیم کریں. اگر نہیں بھی ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اظہار عشق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، میرے حبیب کا بال تو نہیں ہے لیکن محبت تو نبی سے کر رہے ہیں نا، اس محبت میں ہی سب کام کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مطلب عذاب نہیں دلوائے گا، انعام کا مستحق بنوائے گا. اس کے برعکس اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں
کہ اگر یہ واقعی منہ مبارک ہو اور کوئی اس کی توہین کر دے، تحقیر کر دے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرمائے گا کہ نہیں؟ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب انور رنجیدہ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے. تو لہٰذا یہ ثبوت مانگنا اور مطلب برے الٹے سیدھے منہ بنانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. مسلمانوں کی اگر ایک بڑی تعداد حسن ظن قائم کر کے سرکار کی ہی محبت میں، اپنے کو ذاتی مقاصد تو نہیں ہے، اگر منہ مبارک کی تعظیم کر رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ ایک بزرگ تھے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ پر سرکار کے منہ مبارک کی زیارت ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے زیارت کے لیے. ایک نوجوان ذرا دور ہٹ کر ٹیڑے میڑے منہ بنا رہا تھا، تو وہ اس کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ بیٹا آپ لائن میں نہیں لگے ہوئے، آپ زیارت نہیں کریں گے؟ تو اس نے کہا کیا ثبوت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے؟ ایسے سب کے سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ہے ثبوت اس کا؟ تو انہوں نے بزرگ نے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے مثلا بتایا کہ عبد الرحمن. کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ عبد الرحمن تمہارے ہی والد ہے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی ثبوت ہوگا نا کہ تمہاری ماں نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہارے رشتے داروں نے کہا تمہارا باپ ہے، ورنہ تمہارے پاس اپنا تو کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو جب ایک عورت کے کہنے پر تم نے ایک شخص کو اپنا باپ تسلیم کر لیا، تو اتنے لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ سرکار کا منہ مبارک ہے تو بھائی یہ بھی تسلیم کر لو کہ سرکار کا منہ مبارک. تو پھر اس کی سمجھ میں آیا اور وہ لائن میں لگ گیا. تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کا کیا کوئی ہم ثبوت مانگتے ہیں؟ ہر چیز کا ثبوت اس مقام میں ثبوت فراہم کریں. ایسی چیزوں کے ثبوت کے لیے کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اگر آپ یہ منسوب کر دیتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منسوب چیز ہے، تو آپ اس جہت سے اس کے ادب اور تعظیم کر سکتے ہیں کہ چلے اللہ تبارک و تعالی میرے کم از کم اس حسن ظن، اس اظہار محبت کی لاج رکھے گا اور مجھے انعام عطا فرمائے گا. ہاں یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ منہ مبارک کو اجرت پر دکھانا اس کو فقہا نے سختی سے منع کیا ہے، بے ادبی قرار دیا ہے. یعنی آپ کہیں جی 5-5 روپے دیتے جائیں اور زیارت کرتے جائیں، تماشا بنا لینا، ٹکٹ باقاعدہ مقرر کر لینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یوں ہی جو لوگ جانتے ہیں کہ سرکار کا منہ مبارک نہیں ہے لیکن جھوٹ منسوب کر کے اقبال کا اس اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ لوگ آئیں تو کوئی نہ کوئی نذرانہ دے کر جائیں گے، تو اس طرح کمائی کا انہوں نے دھندا بنا لیا ہے، وہ اپنی آخرت کو ذرا ایک دفعہ نظر ثانی کر لیں کہ ان کی آخرت میں انجام کیا ہوگا. کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کا منہ مبارک نہیں ہے. تو اس جھوٹ پر ان کی آخرت میں گرفت متوقع ہے. اس لیے جو واقعی سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس نظر قائم رکھے اور دوسروں کو دکھائے لیکن اجرت نہ لے. اور جو یہ جانتے ہیں کہ سرکار کا منہ مبارک نہیں ہے ان کے لیے ایسا کہنا حرام ہے، گناہ ہے، کیونکہ جھوٹ اور جھوٹ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، وہ ایسا نہ کریں. تو ہر شخص اپنے اپنے مقام پہ غور و تفکر کرے. جن کے پاس منہ مبارک ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہیں، کوشش کریں دوسروں تک بھی ان کو اگر پہنچائیں. آپ ہمت کر سکتے ہیں، دے سکتے ہو تو بہت بڑی بات ہے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچے اور آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو کہ لوگ تعظیم کریں گے، ادب کریں گے اور ادب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، ان کی بخشش و مغفرت ہوئی تو آپ کے لیے بھی انعام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.